باب 22 اور عید فطیر جس کو عید فصح کہتے ہیں نزدیک تھی، اور سردار کاہن اور فقیہ موقع ڈھونڈ رہے تھے کہ اسے کس طرح مار ڈالیں، کیونکہ لوگوں سے ڈرتے تھے۔ اور شیطان یہودا میں سمایا جو اسکریوتی کہلاتا اور ان 12 میں شمار کیا جاتا تھا۔ اس نے جا کر سردار کاہنوں اور سپاہیوں کے سرداروں سے مشورہ کیا کہ اس کو کس طرح ان کے حوالے کرے۔ وہ خوش ہوئے اور اسے روپیے دینے کا اقرار کیا۔ اس نے مان لیا اور موقع ڈھونڈنے لگا کہ اسے بغیر ہنگامہ ان کے حوالے کر دے۔ اور عید فطیر کا دن آیا جس میں فصح ذبح کرنا فرض تھا، اور یوسو نے پطرس اور یوحنا کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جا کر ہمارے کھانے کے لیے فصح تیار کرو۔ انہوں نے اس سے کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیار کریں؟ اس نے ان سے کہا، دیکھو، شہر میں داخل ہوتے ہی تمہیں ایک آدمی پانی کا گھڑا لیے ہوئے ملے گا۔ جس گھر میں وہ جائے اس کے پیچھے چلے جانا، اور گھر کے مالک سے کہنا کہ وہ استاد تجھ سے کہتا ہے، وہ مہمان خانہ کہاں ہے جس میں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فصح کھاؤں؟ وہ تمہیں ایک بڑا بالا خانہ آراستہ کیا ہوا دکھائے گا، وہیں تیاری کرنا۔ انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا اور فصح تیار کیا۔ جب وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھا اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے۔ اس نے ان سے کہا، مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فصح تمہارے ساتھ کھاؤں، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو۔ پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا کہ اس کو لے کر آپس میں بانٹ لو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ اب سے کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آلے۔ پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ مگر دیکھو، میرے پکڑوانے والے کا ہاتھ میرے ساتھ میز پر ہے، کیونکہ ابن آدم تو جیسا اس کے واسطے مقرر ہے جاتا ہی ہے، مگر اس شخص پر افسوس ہے جس کے وسیلے سے وہ پکڑوایا جاتا ہے۔ اس پر وہ آپس میں پوچھنے لگے کہ ہم میں سے کون ہے جو یہ کام کرے گا؟ اور ان میں یہ تکرار بھی ہوئی کہ ہم میں سے کون بڑا سمجھا جاتا ہے۔ اس نے ان سے کہا کہ غیر قوموں کے بادشاہ ان پر حکومت چلاتے ہیں، اور جو ان پر اختیار رکھتے ہیں خداوند نعمت کہلاتے ہیں۔ مگر تم ایسے نہ ہونا، بلکہ جو تم میں بڑا ہے وہ چھوٹے کی مانند، اور جو سردار ہے وہ خدمت کرنے والے کی مانند بنے۔ کیونکہ بڑا کون ہے، وہ جو کھانا کھانے بیٹھا ہے یا وہ جو خدمت کرتا ہے؟ کیا وہ نہیں جو کھانا کھانے بیٹھا ہے؟ لیکن میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والے کی مانند ہوں۔ مگر تم وہ ہو جو میری آزمائشوں میں برابر میرے ساتھ رہے، اور جیسے میرے باپ نے میرے لیے ایک بادشاہی مقرر کی ہے، میں بھی تمہارے لیے مقرر کرتا ہوں، تاکہ میری بادشاہی میں میری میز پر کھاؤ پیو، بلکہ تم تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔ شمعون، شمعون، دیکھ، شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا تاکہ گیہوں کی طرح پھٹکے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان جاتا رہے، اور جب تو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا۔ اس نے اس سے کہا، اے خداوند، تیرے ساتھ میں قید ہونے بلکہ مرنے کو بھی تیار ہوں۔ اس نے کہا، اے پطرس، میں تجھ سے کہتا ہوں کہ آج مرغ بانگ نہ دے گا جب تک تو 3 بار میرا انکار نہ کرے کہ مجھے نہیں جانتا۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ جب میں نے تمہیں بٹوے اور جھولی اور جوتی بغیر بھیجا تھا، کیا تم کسی چیز کے محتاج رہے تھے؟ انہوں نے کہا، کسی چیز کے نہیں۔ اس نے ان سے کہا، مگر اب جس کے پاس بٹوا ہو وہ اسے لے، اور اسی طرح جھولی بھی، اور جس کے پاس نہ ہو وہ اپنی پوشاک بیچ کر تلوار خریدے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ جو لکھا ہے کہ وہ بدکاروں میں گنا گیا، اس کا میرے حق میں پورا ہونا ضرور ہے، اس لیے کہ جو کچھ مجھ سے نسبت رکھتا ہے وہ پورا ہونا ہے۔ انہوں نے کہا، اے خداوند، دیکھ، یہاں 2 تلواریں ہیں۔ اس نے ان سے کہا، بہت ہیں۔
پھر وہ نکل کر اپنے دستور کے موافق زیتون کے پہاڑ کو گیا اور شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے، اور اس جگہ پہنچ کر اس نے ان سے کہا، دعا کرو کہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اور وہ ان سے بمشکل الگ ہو کر کوئی پتھر کے ٹپے آگے بڑھا اور گھٹنے ٹیک کر یوں دعا کرنے لگا، اے باپ، اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری ہو۔ اور آسمان سے ایک فرشتہ اس کو دکھائی دیا، وہ اسے تقویت دیتا تھا۔ پھر وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو کر اور بھی دل سوزی سے دعا کرنے لگا، اور اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں ہو کر زمین پر ٹپکتا تھا۔ جب دعا سے اٹھ کر شاگردوں کے پاس آیا تو انہیں غم کے مارے سوتے پایا، اور ان سے کہا، تم سوتے کیوں ہو؟ اٹھ کر دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو ایک بھیڑ آئی، اور ان 12 میں سے وہ جس کا نام یہودا تھا ان کے آگے آگے تھا۔ وہ یوسف کے پاس آیا کہ اس کا بوسہ لے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے یہودا، کیا تو بوسہ لے کر ابن آدم کو پکڑواتا ہے؟ جب اس کے ساتھیوں نے معلوم کیا کہ کیا ہونے والا ہے تو کہا، اے خداوند، کیا ہم تلوار چلائیں؟ اور ان میں سے ایک نے سردار کاہن کے نوکر پر چلا کر اس کا دہنا کان اڑا دیا۔ یسوع نے جواب میں کہا، اتنے پر کفایت کرو، اور اس کے کان کو چھو کر اس کو اچھا کیا۔ پھر یسوع نے سردار کاہنوں اور ہیکل کے سرداروں اور بزرگوں سے جو اس پر چڑھ آئے تھے کہا، کیا تم مجھے ڈاکو جان کر تلواریں اور لاٹھیاں لے کر نکلے ہو؟ جب میں ہر روز ہیکل میں تمہارے ساتھ تھا تو تم نے مجھ پر ہاتھ نہ ڈالا، لیکن یہ تمہاری گھڑی اور تاریکی کا اختیار ہے۔ پھر وہ اسے پکڑ کر لے چلے اور سردار کاہن کے گھر میں لے گئے، اور پترس فاصلے پر اس کے پیچھے پیچھے جاتا تھا۔ اور جب انہوں نے صحن کے بیچ میں آگ جلائی اور مل کر بیٹھے تو پترس ان کے بیچ میں بیٹھ گیا۔ ایک لوڈی نے اسے آگ کی روشنی میں بیٹھا ہوا دیکھ کر اس پر خوب نگاہ کی اور کہا، یہ بھی اس کے ساتھ تھا، مگر اس نے یہ کہہ کر انکار کیا کہ اے عورت، میں اسے نہیں جانتا۔ تھوڑی دیر کے بعد کوئی اور اسے دیکھ کر کہنے لگا کہ تو بھی انہی میں سے ہے۔ پترس نے کہا، میاں، میں نہیں ہوں۔ کوئی گھنٹے بھر کے بعد ایک اور شخص یقینی طور سے کہنے لگا کہ یہ آدمی بے شک اس کے ساتھ تھا، کیونکہ گلیلی ہے۔ پترس نے کہا، میاں، میں نہیں جانتا تو کیا کہتا ہے۔ وہ کہہ ہی رہا تھا کہ اسی دم مرغ نے بانگ دی، اور خداوند نے پھر کر پترس کی طرف دیکھا، اور پترس کو خداوند کی وہ بات یاد آئی جو اس سے کہی تھی کہ آج مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔ اور وہ باہر جا کر زار زار رویا۔ اور جو آدمی یسوع کو پکڑے ہوئے تھے اس کو ٹھٹھوں میں اڑاتے اور مارتے تھے، اور اس کی آنکھیں بند کر کے اس سے پوچھتے تھے کہ نبوت سے بتا، تجھے کس نے مارا؟ اور انہوں نے تانا سے اور بھی بہت سی باتیں اس کے خلاف کہیں۔ جب دن ہوا تو سردار کاہن اور فقیہ یعنی قوم کے بزرگوں کی مجلس جمع ہوئی، اور انہوں نے اسے اپنے صدر عدالت میں لے جا کر کہا، اگر تو مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے۔ اس نے ان سے کہا، اگر میں تم سے کہوں تو یقین نہ کرو گے، اور اگر پوچھوں تو جواب نہ دو گے، لیکن اب سے ابن آدم قادر مطلق خدا کی دہنی طرف بیٹھا رہے گا۔ اس پر ان سب نے کہا، پس کیا تو خدا کا بیٹا ہے؟ اس نے ان سے کہا، تم خود کہتے ہو، کیونکہ میں ہوں۔ انہوں نے کہا، اب ہمیں گواہی کی کیا حاجت رہی، کیونکہ ہم نے خود اسی کے منہ سے سن لیا ہے۔